بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ السلام علیکم دوستو، نئے سال کی ابتدا ہے اور نئے سال کے حوالے سے پہلی ویڈیو پیشہ خدمت ہے۔ ویسے میں نے اپنے ہر برج کی کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ انفارمیشن دوں، اور آج یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں دوستو، یہ ہے کہ عمومی طور پہ 2025 کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک اسٹرالوجر کی نظر کیا بتا رہی ہے۔ یہاں دوستو اس میں جو سیارگان تبدیل ہوں گے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ستارے 2025 میں تبدیل ہوں گے وقتاً فوقتاً، وہ کس کس بروج میں اب کیا کیا تبدیلیاں کی بات کریں گے، کون سے سٹارز افیکٹ ہوں گے، کون سے سٹار پازیٹیو ہوں گے، کون سے نیگیٹو ہوں گے۔ یہ دنیا دوستو ایک نظام چل رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، پھر وہ بیٹھنے لگا، پھر وہ کھڑا ہونے لگا، پھر وہ چلنے لگا، پھر وہ بھاگنے لگا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر آہستہ چلنے لگ گیا، پھر وہ بیچارہ سارے کے ساتھ چلنے لگا، پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک سرکل ہے دوستو جس میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہماری اس اسٹرالوجی میں جو اسپیکٹس ستاروں کے چینج ہو رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن اسٹرالوجی کیا کہتی ہے، میں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات دوستو یہ ہے کہ اس سال 12 تاریخ کو راس اور زمب جو نکات گرہن ہیں یہ چینج ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو راس ہے وہ چلا جائے گا برج حوت میں، جہاں زحل اور نیپچون بیٹھے ہوئے ہیں، اور زم جو ہے اس کے مد مقابل برج شملہ میں آ جائے گا۔ ایک تو اس سے پوری دنیا پہ یہ اثرات آئیں گے۔ جب مریخ ہے مارس، وہ اب آنے والے تھوڑے دنوں میں چلا جائے گا ریورس ہو کے اپنا برج سرطان میں جو آبی برج ہے۔ اب آبی برج میں گرہن لگے گا۔ گرہن کی جو آئندہ آنے والے گرہن لگنے ہیں وہ آبی برج میں، ایک گرہن آبی برج میں آئے گا جو برج حوت میں آئے گا، اور مریخ جو ہے یہ برج سرطان میں آ رہا ہے، مشتری بھی یہاں آ رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، مریخ یہاں سے چلا جائے گا، اس کے بعد مشتری آئے گا، لہٰذا جو برج سرطان کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو بحری جہازوں پہ کام کرتے ہیں، نیوی میں خاص کر جاب کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے سمجھیے کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یا وہ لوگ جو ماہی گیر ہیں ان کو بھی اب یہ جو وقت ہے آنے والا سال یہ مشکلات لا سکتا ہے، کیونکہ جب گرہن لگے گا تو گرہن کے اثرات ضرور آتے ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ دوستوں سب سے ایک التماس کرتا ہوں دوستو، میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اب دوستو میں نے آج تک جو ڈیٹا کلیکشن کی، میری یہاں آپ سب دوستوں سے درخواست ہے، میرے لیے اور اپنے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں نے ہر برج کا اسم اعظم نکال کے اس کی منازل قمر کے مطابق ان کا پتھر، ان کا اسم اعظم یہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہر 3-4 گھنٹے بعد ایک ویڈیو آتی رہے گی، اور سارے بروج کی ویڈیو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے، آگے شیئر کریں گے، اس سے یہ ہوگا دوستو، جن لوگوں کو اپنا برج اور ستارہ پتہ ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے اپنا اسم اعظم۔ اور اس دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اور حضرت موسیٰ کا بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، جو انہوں نے ایک چرواہے کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ میں نے جو اسم اعظم لگائے ہیں دوستو، آپ چینل سبسکرائب کریں گے، دوستوں کو گائیڈ کریں گے۔ ایک بندہ بھی اگر آپ نے زندگی میں اللہ کے ذکر پہ لگا دیا تو آپ سمجھیں آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ کا شمار، میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم و فضل فرمائے۔ جتنا میرا دوستو علم ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ منازل قمر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں منازل قمر کا ذکر کیا ہے۔ یہ منازل قمر کے حوالے سے میں نے اسم اعظم لگائے ہیں۔ اور پھر میں اپنی بات دہراتا چلوں کہ ذائچے میں نام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
اس کا پیدا ہونے کا وقت، اس کا پیدا ہونے کا وقت ہے، اور جس شہر میں وہ پیدا ہوا، اور اپنا تاریخ کیا تھی اور سال کون سا تھا۔ اب اس سے پتہ لگے گا اس کا برج کون سا ہے۔ اس سال میں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میں نے ویڈیوز لگائی ہیں اس کی میں نے بہت دیر تیاری کی ہے، پھر میں نے یہ ہر برج کی ویڈیو لگائی ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے، میرے مرشد صاحب نے مجھے جب بیعت کیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے بیعت کیا، وہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتے، تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو فقیر بناتا ہوں اور تم بنے بنائے فقیر ہو۔ تو اس دن کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور مرشد کامل کے حکم کے عین مطابق جو انہوں نے ان کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، میں ویسا ہی اور زیادہ ویسا بن گیا۔ تو دوستو، مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں، جو میں نے سیکھا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے تجربہ کیا، جو میں نے تحقیق کی، جو میں لوگوں کو بتاتا رہا، لوگ اللہ کے نزدیک ہوتے گئے۔ میں نے اس حوالے سے اللہ کو گواہ جان کے کہتا ہوں کہ میں نے اس علم کو عام کیا، میں نے روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ چینل آپ پہ فرض ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ کسی بھی ایک بندے کو اللہ کا قرب مل گیا، آپ سمجھیے کہ میری اور آپ کی نجات ہو گئی۔ اب دوستو، اس ذائچے میں یہ جو اسٹرالوجیکل اسپیکٹس آ رہے ہیں، ایک تو مشتری اس سال اپنا برج چینج کر کے شرف کے برج میں جائے گا۔ جب یہ دوستو شرف کے برج میں جائے گا تو یہ بہت اعلیٰ وقت ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ اس دفعہ جب مشتری اپنے شرف کے برج میں ہوگا تو میں نے ایک ایسا عمل ڈھونڈا ہوا ہے جو میں سب لوگوں کو تیار کر کے دوں گا، تاکہ وہ اپنا اسم اعظم بھی پڑھتے رہیں جو ان کے منازل قمر ان کے ذائچے کے مطابق میں انہیں بتاؤں گا، اور دوسرا ان کو میں لوح بھی بنا دوں، اور اس کے ہم کوئی چارجز زیادہ نہیں رکھیں گے، نارمل سے چارجز ہوں گے جو ہر بندہ پے کر سکے گا۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، ہم صرف اس ملک میں لوگوں کو بنا کے دیں گے، کیونکہ بیرون ملک کوئی نقش وغیرہ نہیں بھیجا جا سکتا، کوئی لوح نہیں بھیجی جا سکتی، یہ کاغذ پہ ہم تیار کریں گے۔ دوستو، جو لوگ رابطہ کریں گے ان کا بنا دیں گے، اور اس کا ہم نے ہدیہ صرف 5000 روپے رکھا ہے کاغذ پہ بنا کے دینے کا۔ یہ ہم دوستوں کو بنا دیں گے، لیکن صرف پاکستان کے لیے۔ اگر بیرون ملک سے کوئی بنوانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کا ایڈریس دے گا تو اسے بنائیں گے، پاکستان سے باہر ہم بھیج ہی نہیں سکتے، وہ خود جانے، ان کا کام جانے۔ پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو پاکستان میں دوست ہیں وہ جب اپنا 10 جون 2025 کے بعد وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ لوہے شرف مشتری بنا کے دیں گے۔ پتھر بھی سب لوگوں کو بتا دیے ہیں، میں نے ویڈیوز بھی لگا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر، سب کا بھلا کرے، سب کو اللہ تعالیٰ ترقی اور کامیابیاں دے۔ اب دوستو، اس سال ذائچے میں جو آغاز سال کا آغاز ہے، اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریخ جو ہے آغاز سال سے ریورس ہوگا، اور اس کی نحس نظر پلوٹو کے ساتھ قائم ہے۔ لہٰذا برج دلو والے اور برج اسد والے، برج عقرب والے، برج ثور والے، یہ سب لوگ محتاط رہیں، کیونکہ ان کے حال کے خانوں میں ستارے مشکلات کا شکار ہیں، اور مریخ کا جو 2 برج مریخ کے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، برج حمل والے بھی اور برج عقرب والے بھی۔ اب دوستو، یہاں پہ میں ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں کہ جو بندہ برج حمل اور برج عقرب سے تعلق رکھتا ہے، ان کا اسم اعظم یا محیو یا ممیتو ہے۔ اب دوست جب اس کا ورد کریں گے، اللہ کے نام کے ساتھ اسے مدد مانگیں گے، تو حتمی ذات اللہ کی مدد کرنے والی ہے۔ کوئی انسان، اللہ کہتا ہے کوئی میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ آپ کا مالک ہے، اللہ آپ کا خالق ہے۔ یہ ورد رکھیں، اور تھوڑا غصے پہ بھی کنٹرول رکھیں، اور یہ جو اسم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اول آخر دوشی پڑھیں، اور 3 تسمیہ اس کی روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ جو دوست صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نہیں تو جو ظاہر ہے کہ رات کو جاب کرتے ہیں وہ جو بھی نماز میں کرنا چاہیں ایک نماز کے بعد شروع کر دیں۔ اب دوستو، اس دنیا میں جو باتیں میں نے آج تک ریکارڈ کی، جو میں نے ذائچہ اور جو میں نے علم سیکھا، جو میں نے دوستوں کو مشورے دیے، اس میں میرا ایک مشورہ اور بھی ہے، اور جو میرا اس سال کے حوالے سے مشورہ ہے دوستو، کہ اس سال میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک تو زحل اس سال میں برج تبدیل کرے گا، لہٰذا وہ لوگ جو برج جدی کے مالک ہیں ان کے لیے یہ سال خاصا مشکلات لائے گا،
اور ملک میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس کے لیے کرائسس سٹارٹ ہو چکے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اب مشکلات ان کے لیے بڑھیں گی. اس شخصیت کا جو میرے خیال میں، جو میں اس کی شکل دیکھتا ہوں، جو میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، اس کا ستارہ زحل ہے، برج اس کا جدی ہے. تو ستارہ زحل رکھنے والے جو لوگ ہیں یہ کرائسس کا شکار ہیں، بلکہ یہ جو راس اور زحل کا اب کران آ رہا ہے، جو یہ اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد زحل راس کو کراس کرے گا، تو جو ہی یہ زحل راس کو کراس کر کے آگے جائے گا تو دوستو آنے والے وقت میں ملک کی ایک اہم شخصیت ماضی کا قصہ بن جائے گی. ونس اپون اے ٹائم میں اس کا نام درج ہو جائے گا. اب سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ وقت آئے گا میں یہ ویڈیو کا کلپ لگاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس بندے کی میں نے بات کی تھی. اور برج جدی والوں کو سب سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذائچے کے چھٹے اور 12ویں خانے میں ستارے نیگیٹو ہیں. اب یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ بلی جو ہے اب کچھ نہیں کہے گی، تو بلی تو اپنا کام ضرور کرے گی. ستارے ان کے مخالف ہو چکے ہیں، محتاط رہنے کی ضرورت ہے ان کو. خاص کر برج سرطان والوں کو اس حوالے سے بہتر ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کے کرنٹلی تو 12ویں خانے میں مطلب جو ہے نا مشتری موجود ہے، لیکن جو ہی مشتری ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آئے گا، سورج یہاں آئے گا، اس کے ساتھ کران کرے گا. اور جب یہ کران کرے گا تو ان کے اس وقت ذائچے کے 10ویں خانے میں جو ہے نا اپنا نیپچون آ چکا ہوگا. اور اب قدرت ان کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دے گی، ان کے منصوبے، ان کی باتیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان کے لیے کامیابیوں کے جو ہے نا نقطہ آغاز ہو جائے گا. اب برج جدی والوں کو اگر پارٹنر اچھے ملے، جیسے میں نے برج جدی کی ویڈیو میں کیا، تو ان کے حالات اچھے رہیں گے. اگر پارٹنر غلط ملے، انہوں نے غلط کام کیے، تو ان کو سخت سبق ملنے کی سمت میں بھی ذائچہ ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں یہ ستارے تبدیل ہوں گے، جیسے جیسے ہوتے رہیں گے، میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ اس چینل کا مقصد اس علم کو بیان کرنا ہے. تیسری اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں سب دوستوں کو اس سال میں پتہ رہنی چاہیے کہ اس سال میں جو زحل ہے یہ اپنے حبوط کے خانے میں جائے گا. لہٰذا برج دلو اور برج جدی کے وہ لوگ جو ابھی عمر میں 30 سال سے نیچے ہیں، یہ آنے والا سال ان کے لیے امتحان لائے گا، مشکلات لائے گا، کیونکہ ان کا ستارہ حبوط کے خانے میں آ جائے گا. لہٰذا ان لوگوں کو اپنا کام کے اوپر، اپنے روزگار کے اوپر، اپنی ایجوکیشن کے اوپر بہت توجہ دینی پڑے گی. کسی حال میں ڈسہارڈ نہ ہوں. میں نے برج جدی اور برج دلو کا اسم اعظم بتایا ہوا ہے، پتھر بھی بتایا ہوا ہے، اور یہ تمام پتھر ہمارے پاس ہم نے منگوائے ہوئے ہیں. بہت کم قیمت پہ ہم انشاءاللہ جتنے ہیں پرووائڈ کریں گے. جو لوگ لینا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں. باقی سب دوست جو ہیں وہ اپنا اسم اعظم پڑھیں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ جو وقت تھوڑا ابھی یہ مریخ ریورس ہے اور زحل نے بھی ریورس ختم کی ہے. کرنٹلی یہ پہلے 3 مہینے ملک میں انتہائی کمزور ہیں، اور یہ تاکہ ہر بندہ اپنا ورد کرے اور مشکلات سے نکلے. یہی ہمارا اس چینل بنانے کا مقصد اور اس علم کو بیان کرنے کا مقصد ہے. پھر میں عرض کر چلوں کہ ذائچہ پیدائش ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے. جو عمومی نظر آیا وہ میں نے بیان کیا. آگے آنے والے وقت میں جیسے جیسے ستارے چینج ہوں گے ہم انشاءاللہ ویڈیو لگاتے رہیں گے انشاءاللہ.